صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے بندے اور کفر و شرک میں فرق محض نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ مسجد نبوی کے ممبر پر اپنے آخری خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مگر کس درجہ افسوس اور ظلم کی بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی ہمیں نصیحت اور وصیت فرمائی، ہم اسی کام سے آج غافل ہیں۔ ہم آج دنیا کی عیش پرستیوں میں کھوئے ہوئے نماز جیسے اہم فریضے سے غافل ہیں۔ نماز کے متعلق قرآن پاک کی متعدد آیات میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمودات میں مختلف ہدایات درج ہیں، لیکن ہماری پیپل لائف کی آج کی ویڈیو کا موضوع وہ آیات اور احادیث نہیں ہیں، بلکہ آج کے ماڈرن دور میں نماز کی نظر آنے والی کچھ ایسی کرامات کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے وٹنس سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں، اور یقیناً یہ واقعات دیکھ کر اور جان کر آپ کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کا مزید اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن خواتین و حضرات، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل لائف کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز آپ تک ہر وقت اور بر وقت پہنچتی رہیں۔ خواتین و حضرات، انڈونیشیا دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ یہ ٹراپک کنٹری ہے، یعنی اس کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جو علاقے جنگلات پر مشتمل ہوتے ہیں وہاں پر سانپ جیسے حشرات الارض بھی کافی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک انڈونیشین نوجوان جکارتا کی جامع مسجد کے امام کے پاس آیا اور اپنی الجھن اس کے ساتھ شیئر کی۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ میری اس الجھن کا حل بتائیے۔ اس نے کہا کہ میں نماز ادا کرنے کی غرض سے جائے نماز پر کھڑا تھا، حالت قیام میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میری جائے نماز سے ایک لمبا سانپ گزر رہا ہے۔ وہ خطرناک سانپ آگے بڑھنے کی بجائے اچانک میری سجدہ کرنے کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اپنی تلاوت کو طول دے رہا تھا، مسلسل اپنا دھیان اپنی نماز میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میرا ضمیر اور میرا دل مجھے ملامت کرنا شروع ہو گیا کہ تو اپنی جان کے خوف سے ایک حقیر سے کیڑے سے ڈر کر اپنے رب سے غافل ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے بے حد کوشش کی کہ میری نگاہیں اس سانپ سے ہٹ سکیں، میں آنکھیں بند کر کے اپنی تلاوت کو لمبا کرتا رہا، اپنے قیام کو بڑھاتا رہا، مگر وہ سانپ اپنی جگہ سے ہٹا نہیں۔ اس کی نگاہیں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ میں چونکہ باواز تلاوت کر رہا تھا تو وہ سانپ بھی جھومنے لگا، اور جب مجھے یقین ہو چلا کہ یہ سانپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تو میں رکوع میں چلا گیا۔ لیکن میں جو ہی رکوع میں جانے کے لیے جھکا تو وہ سانپ ڈر کر پیچھے کی جانب ہو گیا، اور اچانک مجھے لگا کہ اب یہ آگے کی طرف اپنا منہ کر کے مجھے کاٹنے کے لیے حملہ آور ہوگا۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آیا اور میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور اس سانپ کو ختم کر ڈالا۔ وہ نوجوان امام مسجد سے کہنے لگا کہ اسی بات پر میرا دل مجھے ملامت کرنا شروع ہو گیا کہ اللہ پر توکل اور یقین تیرا بس اتنا ہی تھا، تو نے ایک سانپ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کے آداب بھلا دیے، اور زمین کے ایک کیڑے سے ڈر کر تو نے اپنی نماز توڑ ڈالی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کہ کیا میں نے گناہ کا عمل کیا ہے؟ امام مسجد اس نوجوان کی اپنی دین سے محبت اور عشق دیکھ کر مسکرا اٹھے اور اس پر رشک کرنے لگے۔ انہوں نے اسے جواب دیا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہوا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمودات انسانی جان کی حرمت کے متعلق ہیں۔ ایسی ہی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز میں کھڑے ہو اور تمہاری والدہ تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراً اپنی نماز توڑ ڈالو۔ تو آپ نے یقیناً نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے، اور جان بچانا ایک احسن اور افضل عمل ہے۔ لیکن آپ کے بیان کردہ واقعے میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جب تک آپ نماز میں موجود رہے تو اس سانپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ دوستو، یہ تو نماز کی ایک کرامت ہے، آپ کو اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ فلسطین کا بھی دکھاتے ہیں۔ اس واقعے کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، اور یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اس زمین کی تمام مخلوقات چاروں نچار اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ فلسطین کی ایک سڑک پر پیش آیا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک مسلمان باپ بیٹے نے وہیں پر نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور یہ منظر دیکھ کر اسرائیلی یہودی آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ایک شکاری کتا ان باپ بیٹوں پر چھوڑ دیا۔ وہ خونخوار شکاری کتا ان باپ بیٹوں کے پاس جا کر زور زور سے بھونکنے لگا اور قدم یوں آگے بڑھاتا جیسے ان پر حملہ آور ہونے لگا ہے۔ نماز کے دوران
چھوٹا بچہ اس شکاری کتے کو دیکھ کر خوفزدہ تو ہو گیا، مگر اس باپ کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ وہ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا رہا، اور اتحیات پر بیٹھے ہوئے جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب بلند کی، تو موجزانہ طور پر وہ خونخوار شکاری کتا مؤدب ہو کر وہیں ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بھونکنا بند کر دیا، اور یوں لگا کہ جیسے کسی غیبی طاقت نے اس خونخوار شکاری کتے کی فطرت ہی بدل ڈالی ہے، اور وہ ان باپ بیٹے کے سلام پھیرنے اور نماز ختم کرنے تک وہیں زمین سے منہ لگائے ادب کے ساتھ بیٹھا رہا۔ دوستو، یہ واقعے کی ویڈیو دنیا بھر میں بے شمار لوگوں نے دیکھی ہے، اور جو بھی دیکھتا ہے وہ نماز کی کرامت کا قائل ہوتا جاتا ہے۔ ہمارا اگلا واقعہ حال ہی میں انڈیا میں پیش آیا تھا کہ جہاں پر ہندوتوا کے پیروکار اور مودی کے چاہنے والے مسلمانوں سے نفرت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ قدرتی آفات کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ڈالنے سے نہیں چوکتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال کرونا وائرس بھی ہے کہ جس کا ملبہ مسلمانوں پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور اس مذموم کوشش میں انڈین میڈیا بھی شامل رہا، اور صورتحال دین اسلام کے چاہنے والوں کے لیے اس قدر بدتر ہو گئی کہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر مساجد سے باہر نکالا جاتا رہا، اور مساجد پر جبراً تالے بھی ڈالے گئے۔ بہانہ یہ کیا گیا کہ نماز باجماعت کی وجہ سے کرونا وائرس مزید پھیلنے کا خدشہ ہے، مگر عین اسی وقت کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مندروں میں پوجا اسی طرح ہوتی رہی، اور بیک وقت ہزاروں لوگ اکٹھے ہو کر پوجا پاٹ کرتے رہے، مگر وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مندروں کو بھی تالے لگا سکے۔ یعنی مودی سرکار کو محض مسئلہ مسلمانوں کے نماز ادا کرنے سے تھا۔ اس بدتر صورتحال میں انڈین شہر جے پور کی ایک فوٹیج دنیا بھر میں بے حد وائرل ہوئی، اور سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مسلمان جے پور میں جب اس مسجد میں نماز باجماعت ادا کر رہے تھے تو باہر پولیس جمع ہونا شروع ہو گئی، اور واضح طور پر اعلانات کیے جانے لگے کہ پولیس بہت جلد مسجد کے اندر گھس کر ان مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر باہر نکالے گی، مگر عین اس دوران مسجد کے دروازے پر کسی نامعلوم مقام سے شیر آ کر بیٹھ گیا، اور کسی کو بھی آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ اپنی اسکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس فوٹیج کو دیکھا جائے تو یقیناً اس کا رزلٹ اتنا کلیئر نہیں ہے، مگر یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عمارت مسجد ہی کی ہے، اور اس کے دروازے پر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر جے پور کے ہزاروں شہریوں نے دیکھا، اور اس بات کی گواہی بھی دی کہ عین اس وقت جب مسجد کے اندر نماز باجماعت ہو رہی تھی تو یہ شیر مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، اور اس وقت تک بیٹھا رہا کہ جب نماز ادا کرنے کے بعد نمازی مسجد سے باہر نہ نکلنا شروع ہو گئے۔ اب خواتین و حضرات، اس فوٹیج کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر دو مختلف تھیریز ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اکثر فیک ویڈیوز آتی رہتی ہیں، اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے، جبکہ دوسرے مکتبہ فکر کا کہنا یہ ہے کہ اسلام دین حق ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے کہ جسے قائم کرنے والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ بہرحال اس معاملے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور خواتین و حضرات، نماز کے حوالے سے آخری واقعہ جو اس کی کرامات کو ظاہر کرتا ہے، روس کے ایک ہوائی جہاز میں پیش آیا۔ اللہ کا ایک بندہ اس روسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ کئی ہزار فٹ کی بلندی پر اس کے دونوں انجن کام کرنا چھوڑ گئے۔ جہاز کے پائلٹ نے حفاظتی نقطہ نظر سے فوری طور پر سیٹ بیلٹ لگانے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جہاز اپنے کو پائلٹ کے حوالے کر کے مسافروں کو تسلی دینے کے لیے وہ کاکپٹ سے کیبن میں آیا۔ وہاں پر قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ لوگ اپنی جان کے خوف سے زور زور سے چیخ رہے تھے، لیکن اس دوران جہاز کا پائلٹ ایک منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب سارے لوگ شور مچا رہے تھے تو ایک شخص اپنی سیٹ پر سے نیچے اتر کر زمین پر سر جھکائے پڑا ہوا تھا۔ وہ کبھی کھڑا ہو جاتا اور کبھی یوں ہی جھک جاتا۔ جہاز کا پائلٹ اس کے اطمینان سے بے حد متاثر ہوا۔ جب اس شخص نے اپنا وہ عمل ختم کر لیا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، نماز ادا کر رہا تھا، اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس جہاز کے پائلٹ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے رب سے کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے اس جہاز کی خیر و عافیت مانگی ہے، تم اپنے کاکپٹ میں واپس چلے جاؤ اور فکر نہ کرو، یہ جہاز بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچے گا۔ جہاز کا پائلٹ اس شخص کے ایمان سے بہت متاثر ہوا۔ وہ واپس کاکپٹ میں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاز کے دونوں انجن روزانہ طور پر کام کر رہے تھے۔ جب جہاز بحفاظت لینڈ کر گیا تو یہ روسی پائلٹ سیدھا اسی مسلمان مسافر کے پاس پہنچا، اسے ساتھ لیا، ایک قریبی مسجد میں گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی نماز کی کرامات کے حوالے سے پیپ لائف کی آج کی ویڈیو۔ یقینی طور پر آپ جان چکے ہوں گے کہ ہمارا مقصد آپ کے اندر نماز کی عادت کو پختہ کرنا ہے، اور اگر آپ ہمارے اس پوائنٹ پر اتفاق کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے، اور اگر ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ روزانہ کی بنیاد پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبرز بھی بنیے۔
اگلے سیشن تک کے لیے آپ کو الوداع کہیں گے. اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.